الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلی جمعرات میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نعمت کے فرمایا کہ اے پیغمبر، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ ہم نے کیا آپ کے سینے کو کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو کمزور کر دیا. انقض ظہرک، حمزیری کی دعوت کے میدان میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھک جاتے، بہت تھک جاتے، اور دن اور رات اسی غم میں گزرتے جا رہے. یہ وقت والے
اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دے، اللہ کی ذات میں شریک نہ کرے، اللہ کی صفات میں شریک۔ اور وہ بھی عجیب لوگ تھے، جانتے ہوئے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف وحیلے بہانوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتیٰ کہ ایک دفعہ ابو جہل، عتبہ، ولید بن مغیرہ اور دیگر رؤساء مکہ اور عرب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے بھتیجے، آج ہمارے ساتھ ایک بات طے کرو۔ وہ کیا بات ہے کہ اگر آپ اس علاقے کی بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، اور اگر مال و دولت آپ کو چاہیے تو ہم مختلف قبائل جو ہے آپ کو مال دولت دے دیتے، سارے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مال و دولت ہم آپ کو دے دیتے، آپ امیر ہو جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی، مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں اس سے سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ آپ کو بیوی لا کے دے دیں، تو مشکل تو نہیں ہمارے پاس، لیکن ایک بات کا فیصلہ کر لو، اور وہ کیا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے بس۔ اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے معبود یعنی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بس آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وحدت پیدا ہو جائے گی، اور یہ جو گھر گھر میں مختلف قسم کی باتیں ختم ہو جائیں۔ بتائے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ پر تو سورج رکھ دو، آسمان سے سورج اتارنا ہے، حالانکہ یہ ناممکن ہے، یہ کو کر نہیں سکتا، کیونکہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بالفرض بالمحال اگر تمہارے اندر اتنی قدرت ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تم اپنے لوگوں کو جمع کر کے سورج کو آسمان سے اتارو اور ایک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو اور چاند کو دوسرے ہاتھ پر رکھ دو، اس کے باوجود بھی میں تمہیں کلمے کی دعوت ضرور دیتا رہوں گا، کہتا رہوں گا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنا بڑا بوجھ تھا، کتنا بڑا وزن تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ظہرک، کہ آپ کی پیٹھ مبارک کو، آپ کی کمر مبارک کو اس نے کو چھوڑ کر دیا تھا،
لیکن مشقت کے بعد آسانی ہوتی ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ غور کر لو تو میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند ہی بلند ہے، ہر وقت ہو رہا ہے. پچھلے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آذان ہے نا، اللہ اکبر، یہ آذان جو شروع ہو رہی، یہ کائنات میں 24 گھنٹے آذان گونج رہی ہے. 24 گھنٹے. مثال کے طور پر 5:47 پر یہاں بیٹی کا وقت ہے. آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو 2 منٹ کے بعد ٹیکس لینا شروع ہوئے، پھر 2 منٹ بعد آگے، پھر آگے، اسی طریقے سے چلتے چلتے پورے پاکستان میں مغرب کی آذان کا وقت جو ہے 1-2 منٹ آگے پیچھے چلتے 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 یہاں ہوئی، یہاں آذان ختم ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں شروع ہو گئی، وہاں ختم ہوئی، تیسرے علاقے میں، چوتھے علاقے میں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کائنات میں ہر وقت اللہ کا نام گونج رہا ہے آذان کی صورت، ہر وقت. اور جب مؤذن آذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ساتھ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ آذان میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اسی طرح احادیث کی کتابوں میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اور پھر اگر آپ درود ابراہیمی میں غور کریں تو سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. اللہم اے اللہ صلی علی محمد، کہ آپ رحمت کاملہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے دنیا کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک. اس لیے جہاں جہاں اللہ کی توحید ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کوئی عمل آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا اس عمل میں وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا رہتی دنیا تک. صرف یہ نہیں، اللہ اکبر، اس دنیا میں آپ کا ذکر، بلکہ جب انسان موت مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ذکر ایک اگلے جمعرات کو یہی سے شروع کرے گا. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کریم یہ سورہ فاتحہ بکل شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما۔ آپ کے طفیل برکت سے جمیع انبیاء، مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، بزرگان دین، صوفیاء، اتقیاء، سلاسل اربع اور خصوصاً ہمارے استاد جی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، آنا اللیل آنا النہار اور ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کثرت ذکر کے ساتھ دل کی توجہ، یا اللہ اپنے ذکر مبارک کرنا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی
فکر کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا اللہ وبارك وسلم تسليما كثيرا ذکر دنیا کر کے کا ذکر عقبا کر کے فکر دنیا کر کے کا فکر عقبا کر کے دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دے اللہ آئی اللہ
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال منتهب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العالمين رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلا كريم أمر کی تباہی گناہوں کو معاف فرما، اعلان فرادی گناہوں کو معاف فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ یہ تیرے گھر مبارک میں تیرے نام کے لیے تیرے ذکر کے لیے آئے، یا اللہ اس کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پہ نیکی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جو شرعی حاجت ہے اللہ اپنے گھر کے خزانے سے پوری فرما، اللہ تقدس دور فرما۔
بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروض ہے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ یا اللہ تیری مخلوق تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج پریشان ہے، یا اللہ جو بھی جس طرح پریشان ہے، یا اللہ کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان، اے اللہ کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، اے اللہ جو بے روزگاریوں کی وجہ سے پریشان، یا اللہ کسی کے کاروبار بندش میں شکار، اے اللہ کو نوکریوں کی تلاش میں پریشان، اے اللہ یقیناً یہ پریشانی یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ان سب پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، علماء کرام کے آنے کو قبول فرما، وفات کے آنے کو قبول فرما، یا اللہ اس جگہ کو انتہائی قبول فرما، یہاں سے قرآن و سنت کے چشم جاری فرما، حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی اس محنت کو قبول فرما، یا اللہ ذکر کی لین سے درود شریف کی لین سے ہم سب کو قبول فرما، دیر و دور کے لیے قبول فرما، عافیت دار ہے ہم سب کو نصیب فرما، حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ یا اللہ حاضری مقدر فرما، موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما، جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما۔ خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم آگے میں عطا فرما، جن شرور سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم پناہ مانگ کے میں پناہ دے دے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔